شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ عروج بہت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کی ماں نے اسے بہت محنت اور مشقت کر کے تعلیم دلوائی تھی۔ اب عروج نے یونیورسٹی میں قدم رکھا تو اس کی ملاقات زہیب نامی لڑکے سے ہوئی۔ جلد ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ زہیب سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے عروج سے کہا ہمیں شادی کر لینی چاہیے، لیکن عروج نے کہا وہ تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہے، اس کے بعد وہ شادی کرے گی۔ آہستہ آہستہ وقت گزر گیا اور وہ وقت آ گیا جس کا ان دونوں کو بے چینی سے انتظار تھا۔ دونوں نے اچھے نمبروں سے امتحان پاس کیا تھا۔ اب ان دونوں کی بات چیت صرف فون پر ہوتی تھی۔ عروج نے زہیب سے کہا کہ اپنے والدین کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجے۔ زہیب نے کہا جی میڈم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ پھر چند دنوں کے بعد زہیب کی والدہ اور بہن عروج کے گھر رشتے کے لیے آئے۔ عروج کی والدہ نے کہا میں دونوں کے بارے میں سب جانتی ہوں، مجھے عروج نے پہلے ہی اپنے اور زہیب کے بارے میں بتا دیا تھا، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ عروج کی والدہ نے کہا ہم غریب لوگ ہیں، میں نے عروج کو بہت محنت اور مشقت کر کے تعلیم دلوائی ہے۔ زہیب کی والدہ نے بتایا کہ زہیب کے والد ملک سے باہر ہوتے ہیں، وہ چھٹی پر آئے ہوئے تھے، 2 ہفتے پہلے ہی وہ ملک سے باہر گئے ہیں۔ اگر زہیب رشتے کی بات پہلے کر لیتا تو میں انہیں شاید چند ہفتوں کے لیے مزید روک لیتی۔ عروج اور زہیب کا رشتہ طے ہو گیا۔ پھر دونوں خاندانوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ پھر عروج اور زہیب کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ عروج کے سسرال والے بہت اچھے لوگ تھے۔ عروج بہت خوش تھی۔ شادی کے 1 سال بعد عروج کے ہاں 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ سب بہت خوش تھے۔ ایک دن اچانک زہیب کے والد کا فون آیا کہ ان کی طبیعت کافی خراب ہے، اس لیے وہ وطن واپس آ رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد وہ واپس آ گئے۔ زہیب کے والد کی فلائٹ رات 9 بجے کی تھی۔ سب ان سے مل کر بہت خوش تھے۔ جب عروج نے ان کو دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے سامنے اس کے سسر نہیں بلکہ اس کے والد زاہد کھڑے تھے، جو اب اس کے سسر بن چکے تھے۔ عروج کے لیے یہ رات کاٹنی بہت مشکل ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ صبح جلدی ہو اور وہ اپنی امی سے جا کر ملے۔ صبح ہوئی تو عروج نے ناشتے کے بعد اپنی ساس سے کہا کہ امی جان کا فون آیا تھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ان سے ملنے جا رہی ہوں۔ گھر پہنچتے ہی عروج اپنی امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عروج کی امی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا زہیب سے کوئی جھگڑا ہوا ہے، اور اس نے روتے ہوئے ناں میں سر ہلایا۔ پھر عروج نے کہا امی، میں نے اپنے ہی بھائی سے شادی کر لی اور اس کے 2 بچوں کی ماں بھی بن گئی۔ جب دنیا کو اس بات کا پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، مجھے مر جانا چاہیے۔ عروج کی ماں نے غصے سے کہا کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ مجھے ساری بات بتاؤ۔
अरोज ने कहा, अम्मी, आप हमेशा मुझे कहती थी कि जब तुम्हारे अब्बू ने हमें छोड़ा तो वो तुम्हारे भाई मुन्ने को अपने साथ ले गए थे, जो मुझसे 1 साल बड़ा था। अरोज ने कहा, अम्मी, आप भाई को मुन्ना कहती थी, क्या भाई का असल नाम मुन्ना ही था या कोई और नाम भी था? इसकी माँ ने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? सारी बात खुलकर बताओ। आज इतने सालों बाद तुम क्यों ये सब पूछ रही हो? अरोज ने कहा, आपको मालूम है मेरे ससुर कौन हैं? वो मेरे अब्बू जाहिद हैं। ये सुनकर अरोज की वालिदा सकते में आ गई और वो हैरान और परेशान अरोज को देख रही थी, जैसे अरोज ने कोई बम गिरा दिया हो। कुछ देर के बाद जैसे ही वो होश में आई, उन्होंने अरोज से कहा, क्या कह रही हो? अरोज ने कहा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और अरोज ने कहा, भले जिस वक्त अब्बू ने हमें छोड़ा उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, लेकिन इनकी तस्वीर को मैंने इतनी बार देखा है, वो मेरे जहन में नक्श हो चुकी है। मैं तो इनको देखते ही फौरन पहचान गई थी। और उसने कहा, अब आप मुझे बताइए, क्या ज़ुहैब मेरा सगा भाई है? क्योंकि ज़ुहैब का कोई भाई नहीं है, बस 2 बहनें हैं। फिर अरोज की वालिदा ने कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आज तुम्हें वो बात बताने जा रही हूँ जो मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताई, बल्कि तुमसे छिपाई हैं। तो सुनो, मेरी शादी जाहिद के साथ बड़ी धूमधाम के साथ हुई। मैं जाहिद के साथ बहुत खुश थी, लेकिन मेरी सास बहुत ही तेज़ खतून थी। मेरी खुशी इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। वो मेरी छोटी सी छोटी बात को जाहिद के सामने बढ़ा चढ़ा कर पेश करती थी, और जब जाहिद मुझे डांटते और मारते तो मेरी सास को बहुत तस्कीन मिलती। मुझे दुखी देखकर इन्हें बहुत सुकून मिलता था। मेरे माँ बाप बचपन में ही वफात पा गए थे। मुझसे छोटी मेरी एक बहन थी। मेरी बहन और बहनोई एक हादसे में जाँ बहक हो गए। इनकी एक बेटी थी जो घर में अपनी दादी के पास थी, इसलिए वो बच गई। इसकी दादी बूढ़ी औरत थी, वो इस बच्ची को पाल नहीं सकती थी, इसलिए इस बच्ची को मैं अपने साथ ले आई। तुम जानती हो वो बच्ची कौन है? अरोज ने फौरन पूछा, वो बच्ची कौन है? वो बच्ची तुम हो, तुम मेरी बहन की बेटी हो, तुम मेरी सगी औलाद नहीं हो। अब आगे सुनो। जब मैं तुम्हें लेकर वापस आई तो ये देखकर मेरी सास तो आग बगोला हो गई और मुझसे और जाहिद से कहने लगी, अब ये बच्ची इस घर में रहेगी, अब किसी की औलाद को अब हम पालेंगे। मैंने कहा, इसका अब इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। इसकी दादी इसकी परवरिश नहीं कर सकती। मेरी सास ने कहा, हमने ठेका लिया हुआ है किसी की औलाद पालने का। काफी बहस के बाद वो चुप हो गई, लेकिन उन्होंने दिल से तुम्हें कबूल नहीं किया। इस वक्त मुन्ना यानी ज़ुहैब 1 साल का था और तुम 6 माह की थी। मैं तुम दोनों की देखभाल करती थी। जब जाहिद ऑफिस से घर आते, वो देखते कि मैं तुम्हें खिला रही हूँ और ज़ुहैब रो रहा है, तो बस वो देखते ही शुरू हो जाते कि अपना बेटा रो रहा है और गैर की औलाद को खिलाया जा रहा है। मैं कहती, मैंने पहले ज़ुहैब को खिलाया, उसके बाद अरोज को खिला रही हूँ। ऊपर से मेरी सास जलती पर तेल का काम करती। वो कहती, यहाँ तो सारा दिन यही चलता रहता है, तुम्हारा बेटा रोता रहता है और ये अपनी बहन की बेटी को संभालने में लगी रहती है। ये सब सुनकर जाहिद और गुस्से में आ जाते और मुझे मारना शुरू कर देते। कुछ महीनों के बाद तुम 1 साल की हो गई। मैंने तुम्हारे लिए घर में केक बनाया और कुछ बालून बाजार से मंगवाए और हमसायों के 3-4 बच्चों को भी बुलवाया। मेरी सास से ये सब बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने जाहिद को फ़ोन करके जल्दी घर बुलवाया।
زاہد آئے، میری ساس نے انہیں کمرے میں لے جا کر نہ جانے کیا کچھ کہا۔ زاہد غصے سے کمرے سے باہر آئے اور انہوں نے آتے ہی کیک کو زمین پر پٹکا اور غصے سے کہا، کیا تماشا لگا رکھا ہے گھر میں؟ میں نے کہا، وہ آج عروج 1 سال کی ہوئی۔ ابھی الفاظ میرے منہ میں تھے کہ ایک زوردار تھپڑ میری گال پر پڑا۔ کیا یہ تمہارے باپ کا گھر ہے جو دل میں آئے کرو گی؟ میں نے کہا، کیا میرا اس گھر پر کوئی حق نہیں؟ زاہد نے غصے سے کہا، تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ زاہد نے کہا، تم ہر وقت اس بچی کے پیچھے پڑی رہتی ہو اور جو ٹائم بچتا ہے وہ تم فون پر لگی رہتی ہو۔ میں نے کہا، فون پر؟ میں فون پر کسی سے باتیں نہیں کرتی۔ تو زاہد نے کہا، کیا اماں جھوٹ بول رہی ہیں؟ اب تم اماں کا بالکل خیال نہیں رکھتی اور نہ ہی زہیب کا۔ یہ باتیں سن کر اس دن مجھ میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی اور میں نے کہا، اماں جھوٹ بول رہی ہیں، نہ تو میں فون پر کسی سے باتیں کرتی ہوں اور اماں اور زہیب کا بھی میں بہت خیال رکھتی ہوں۔ یہ سنتے ہی میری ساس نے زاہد سے کہا، لو تمہاری ماں کو اس نے جھوٹا بنا دیا، اور وہ ڈرامہ کرنے لگی اور وہ اونچی اونچی آوازیں میں رونے لگی، اللہ مجھے اٹھا لے، اپنے پاس بلا لے۔ زاہد اور بھی غصے میں آ گئے۔ میری ساس نے کہا، بیٹا تم مجھے ہی گھر سے نکال دو اور کسی اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آؤ، اسے تو تم گھر سے نکالو گے نہیں اور نہ ہی اس جیسی بغیرت کو طلاق دو گے، اس سے اچھا ہے میں ہی گھر چھوڑ دوں۔ زاہد تو جیسے پہلے ہی مجھے طلاق دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے، جیسے ان کی ماں نے ان کے دل کی بات کہہ دی ہو۔ طلاق والی بات زاہد کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ وہ پہلے ہی بہت غصے میں تھے اور اوپر سے میری ساس تیل پر جلتی کا کام کرتی۔ میری ساس اندر سے اپنا سامان اٹھا کر لائی اور کہا، زاہد تم مجھے چھوڑنے جاؤ گے یا میں خود ہی چلی جاؤں؟ زاہد نے غصے سے کہا، آپ کہیں نہیں جائیں گی، جائے گی تو یہ، اور ساتھ ہی زاہد نے مجھے طلاق دے دی۔ مجھے زاہد سے یہ امید نہیں تھی۔ میری تو دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں تمہیں لے کر کہاں جاؤں۔ ہمارے محلے میں ایک نیک عورت سلمہ رہتی تھی، اس کا ہمارے گھر آنا جانا تھا۔ میں اس کے گھر گئی، اس نے مجھے کرائے کا گھر لینے میں مدد کی۔ اس نے میرے گھر کا ایڈوانس بھی دیا اور کہا، جب پیسے ہوں گے تو واپس کر دینا۔ اس نے ہی مجھے ایک بہت بڑے اسکول میں آیا کی نوکری دلوائی اور شام کو ایک کلینک پر پرچیاں بنانے کی جاب بھی دلوائی۔ اس طرح میں نے بہت محنت کر کے تمہیں پالا پوسا اور کہا، تمہیں اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زہیب تمہارا سگا بھائی نہیں ہے بلکہ تمہارا خالہ زاد بھائی ہے۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی۔ پھر امی نے مجھ سے کہا کہ اپنے سسر یعنی زاہد کو لے کر میرے گھر آؤ۔ جب ابو گھر آئے تو امی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر امی نے ساری بات بتائی اور کہا کہ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ آپ اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں کبھی بھی کچھ نہیں بتائیں گے، جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دیں۔ ابو نے امی کی بات مان لی۔ ابو نے امی سے اپنی تمام غلطیوں کی معافی بھی مانگی، جیسے انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے امی کے ساتھ غلط کیا تھا۔ امی نے ابو سے کہا، آپ نے میری بات مان کر میرا مان رکھ لیا، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ امی اور ابو کا آپس میں کیا رشتہ تھا، اس بات کا آج تک میرے سسرال والوں کو پتہ نہ چلا اور یہ راز راز ہی رہا۔ اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ اب میرے سسر اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب میں 4 بچوں کی ماں بن چکی ہوں، ان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ زہیب میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں زہیب کے ساتھ
بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ شکریہ۔